حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال شعر و شاعری کے پیمانوں پر اس عنوان سے جو گفتگو علامہ اقبال کے شاعری کے حوالے سے ہم کرتے آئے ہیں، آج علامہ اقبال کا فکری مکالمہ کے نام سے ایک گفتگو اور ایک بات آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے کس طرح سے مختلف شخصیتوں سے، مختلف بڑے بڑے لوگوں سے اپنی شاعری اور نثری تحریر میں بھی ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ بات یوں ہے کہ علامہ اقبال کے زمانہ سن 1900 سے لے کر 1938 میں ان کے انتقال تک کا زمانہ شدید سیاسی، فکری اور جذباتی بحران کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ بر صغیر اور عالم اسلام کے لیے ایک فیصلہ کن اور انقلابی دور تھا۔ برطانیہ حکومت کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں کی جد و جہد، پہلی جنگ عظیم جو 1914 اور 18 کے درمیان میں ہوئی، اور ہندوستان میں اس کے بعد اٹھنے والی خلافت تحریک، جس میں مولانا محمد علی اور شوکت علی اور مولانا آزاد کی ایک کوشش تھی کہ وحدت امت کی کو قائم رکھنے کی ضرورت پر انحصار کرتے ہوئے ایک بڑی کامیاب تحریک چلائی گئی، لیکن وہ سلطنت عثمانیہ ہی کے ختم ہو جانے کی بعد وہ تحریک بھی دم توڑ گئی۔ دوسری طرف عالم اسلام کے حوالے سے انتشار، سلطنت عثمانیہ کو جس طرح سے توڑ کر کے اس میں سے نئے 40 کے قریب ممالک بنا دیے گئے، اور پورے یورپی ملکوں نے اور رشیا وغیرہ نے تمام ملکوں کے حصے بکھرے کر کے اپنے اپنے مرضی کے لوگ اس میں بٹھا دیے اور ایک طرح سے اس پر قابو حاصل کر لیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، جو وحدت اسلامی کا ایک منصب اور ایک ذریعہ عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد عالم عرب میں انتشار اور مصر میں انتشار اور کہاں کہاں کیا کیا اسلامی دنیا کی ٹوٹ پھوٹ کا زمانہ تھا۔ ادھر ہندوستان میں بھی کانگریس کی سیاست میں ضم ہونے کی ایک مجبوری اور ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے تعصب کی دشواری اور مذہبی قیادت اور مسلم لیگی قیادت اور مسلم اشرافیہ کی جو حکمت عملی تھی، اور اس کے ساتھ ہندوستانی فوج میں، اس وقت کی ہندوستانی فوج میں مسلم فوجی جرنیلوں کی پس پردہ حکمت عملی، تو یہ سارا کچھ مل کر کے ایک بڑے انتشار کا، بڑے اضطراب کا اور ایک بڑی تہذیبی بھونچال کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں علامہ اقبال نے میں شاعری نہیں کی، بلکہ ایک وسیع فکری، روحانی، تہذیبی اور مکالماتی کائنات کے طور پر اپنے کلام کو اور اپنی نثری تحریروں کو پیش کیا۔ اقبال اپنے کلام میں خدا، انسان، ابلیس، فرشتے، لینن، طارق بن زیاد اور جاوید نامے کے روحانی کرداروں سے براہ راست مکالمہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ رومی
گوئٹے، نیتشے، برکسا، کانٹ، ہیگل، مارکس، جمال الدین افغانی، محمد عبدو اور سر سید احمد خان جیسے مفکرین سے فکری اور تنقیدی سطح پر گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال کے اس فکری مکالمے میں سب سے زیادہ نمایاں مقام مولانا جلال الدین رومی کو حاصل ہے۔ اقبال نے رومی کو اپنا رہنما اور پیر رومی مانا ہے، اور یہ تعلق صرف عقیدت کا نہیں بلکہ فکر، عشق، حرکت، خودی اور روحانی ارتقاء کا تعلق ہے۔ رومی کے بعد اقبال کا مکالمہ مغرب کے بڑے بڑے مفکرین سے شروع ہوتا ہے، جس میں نیتشے ہیں، جس سے وہ جرت اور جمود شکنی کا سوال اور مکالمہ کرتے ہیں، مگر اس کے خدا سے بے نیاز فوق الانسان کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح برکسا سے زندگی کی روانی، تخلیقی ارتقاء اور زمانے کے زندہ تجربے کا تصور تو لیتے ہیں، اور گوئٹے سے بھی اقبال کا تعلق مشرق و مغرب کے ادبی اور تہذیبی مکالمے کی صورت میں سامنے آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ کی روایت کے پس منظر میں کانٹ، ہیگل اور مارکس کے ساتھ اقبال کا مکالمہ زیادہ تر تنقیدی نوعیت کا ہمارے سامنے ایک مسلسل گفتگو اور مکالمے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کانٹ سے عقل کی حدود کا وہ شعور لیتے ہیں، مگر وہی وہ وجدان اور مذہبی تجربے کو بھی علم کا معتبر ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہیگل کے یہاں ریاست کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مگر اقبال فرد کی خودی اور اخلاقی روح کو ریاست میں گم نہیں ہونے دیتے۔ مارکس سے اقبال معاشی ظلم اور سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف احتجاج کا پہلو تو قبول کرتے ہیں، لیکن مادیت، دہریت اور انسان کے محض معاشی وجود کو سمجھنے سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی اور اصلاحی سطح پر اقبال کا تعلق جمال الدین افغانی، محمد عبدو اور بر صغیر کے اصلاحی روایت سے بھی جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اقبال اجتہاد، بیداری، اسلامی تجدید اور امت کی فکری تعمیر پر زور دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں، مگر محض عقلی یا مادی تعبیر دین کو جو سر سید کا خاصہ تھا ان دنوں، اس تعبیر دین کو وہ کافی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں کہ اقبال کے کلام میں ہندوستان اور بر صغیر کی شخصیات کو منظم انداز میں اگر ایک ترتیب کے ساتھ بات کی جائے کہ کن کن لوگوں سے علامہ نے مکالمہ کیا ہے، تو ان میں دینی اور صوفی شخصیات ہیں، جن میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی دہلی، حضرت علی حج ویجری داتا گنج بخش، شیخ احمد سرہندی اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ہندو، سکھ اور قدیم ہندوستانی روحانی اور فکری شخصیات میں وہ اپنے کلام میں
کلام کرتے ہیں بابا گرو نانک سے، گوتم بدھ سے، رام چندر جی سے، سوامی رام تیرتھ سے، وشوامتر سے، بھرتری ہری سے اور شری کرشن جی سے۔ مسلم مصلحین اور علماء اور سیاسی رہنماؤں میں سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا حسین احمد مدنی، سلطان ٹیپو شہید، سر اکبر حیدری، نواب سر حمید اللہ خان بھوپالی، مسٹر جسٹس شاہ دین ہمایوں، میاں فضل حسین صاحب، بیرسٹر ایٹلا لاہور، ان لوگوں سے علامہ نے باقاعدہ مکالمہ کیا ہے اپنی شاعری کی۔ اسی طرح سے ادبی شخصیات اور شعراء میں مرزا غالب، داغ دہلوی، مولانا الطاف حسین حالی وغیرہ کا تذکرہ سامنے آتا ہے۔ ان کی تحریروں میں گاندھی جی، نہرو، تلک، قائد اعظم، مولانا آزاد وغیرہ کا تعلق اقبال کی سیاسی زندگی اور خطوط یا نثری مباحث میں تو ضرور ہمیں ملتا ہے، مگر اقبال کی معروف منظوم کلام میں ان پر اس طرح مستقل اور مشہور نظمیں نہیں ملتی، جیسے کہ سر سید نانک، رام چندر جی، سوامی رام تیرتھ، غالب، داغ، شبلی و حالی، سلطان ٹیپو یا حسین احمد مدنی پر ملتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال کا کلام ایک زندہ مکالمہ ہے جس میں روح رومی سے روشن ہے، سوال نشے سے زیادہ تیز تر ہے، حرکت برقصاں سے وابستہ ہے، تہذیبی وسعت گوئٹے سے جڑی ہوئی ہے، تنقید کا پہلو کانٹ، ہیگل اور مارکس سے باخبر بھی ہے، اور اس بات کی احتیاط کے ساتھ کہ آخری فیصلہ قرآن، عشق، خودی، عمل اور بندگی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنی شاعری کے اور اپنی بہت سی نثری تحریروں کے حوالے سے ایک اپنے دور کے تمام بڑی بڑی ہستیوں سے مکالمہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور ان کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے اور خود ان کی رائے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اپنے آئندہ کے ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ علامہ کی شاعری سے ان مختلف ہستیوں کے ساتھ جو مکالمات ہوئے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی جھانکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اور پھر اندازہ ہو کہ علامہ نے ہمارے لیے اس مکالمے کی شکل میں کیا سرمایہ چھوڑا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے آج بھی اور آنے والے دور تک کے لیے بھی، اور ہمارے آج کے دور کی خلفشار اور بحران کے دور میں بھی ہمارے سامنے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم اس سے واقف ہونے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کا ارادہ رکھتے ہوئے ان باتوں کو سنیں۔ صرف شعری واہ واہ اور جس طرح سے داد و تحسین سے شاعر نوازے جاتے ہیں، اقبال کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔